میری شوہر نے دوسری شادی کر لی اور مجھے اپنے 2 چھوٹے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ میں نے خاموشی سے سب کچھ برداشت کیا اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بچوں کی پرورش کرنے لگی۔ تقریباً 6 ماہ بعد ایک رات اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو میرے شوہر کی نئی بیوی روتی ہوئی میرے سامنے کھڑی تھی اور اس نے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری زندگی کسی خوبصورت خواب جیسی تھی جس میں نہ کوئی دکھ تھا اور نہ ہی کوئی ملال تھا۔ میرا نام صبا ہے اور میری شادی دانیال سے ہوئی تھی۔ دانیال ایک بہت ہی پیار کرنے والے اور سمجھدار انسان تھے۔ وہ ایک نجی کمپنی میں درمیانی درجے کی نوکری کرتے تھے۔ ہماری آمدنی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن اس تنخواہ میں ہمارا گھر بہت سکون سے چلتا تھا۔ ہمارے 2 پیارے بچے تھے۔ بڑا بیٹا حماد 5 سال کا تھا اور چھوٹی بیٹی عائشہ اب 3 سال کی ہو چکی تھی۔ دانیال کام سے گھر لوٹتے تو بچوں کے چہرے پر رونق آ جاتی تھی۔ وہ اپنی تھکن بھول کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتے اور میرے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ضرور لے کر آتے تھے۔ ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتے تھے جس کے 2 کمرے تھے، لیکن اس گھر میں محبت اور سکون کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں صبح سویرے اٹھ کر دانیال کے لیے ناشتہ بناتی، وہ تیار ہو کر دفتر جاتے اور میں دن بھر گھر کے کاموں اور بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی۔ شام کو جب وہ واپس آتے تو ہم سب مل کر رات کا کھانا کھاتے اور دن بھر کی باتیں شیئر کرتے تھے۔ دانیال اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ صبا، تم دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہو، جو اتنے کم پیسوں میں بھی کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی اور ہمیشہ مسکراتی رہتی ہو۔ میں ان سے کہتی تھی کہ دانیال، مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کا پیار اور بچوں کی خوشی چاہیے۔ جب تک ہم سب ساتھ ہیں، میرے لیے یہی میری کائنات ہے۔ ہمارے محلے کے لوگ بھی ہماری جوڑی کی مثالیں دیتے تھے، کیونکہ ہمارے گھر سے کبھی اونچی آواز باہر نہیں گئی تھی۔ دانیال ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں میری رائے لیتے تھے اور ہم دونوں مل کر بچوں کے مستقبل کے خواب بناتے تھے۔ ہم سوچتے تھے کہ جب حماد بڑا ہوگا تو اسے اچھے اسکول میں داخل کروائیں گے اور عائشہ کو گڑیا کی طرح پالیں گے۔ زندگی اسی طرح پرسکون انداز میں گزر رہی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ ہماری اس خوشی کو کبھی کسی کی نظر نہیں لگ سکتی، لیکن انسان نہیں جانتا کہ آنے والا وقت اس کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے۔ شادی کے 5 سال گزرنے کے بعد دانیال کے دفتر میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں۔ ان کے افسر کا تبادلہ ہو گیا اور ان کی جگہ ایک نئے مینیجر آئے جن کا نام فرحان تھا۔ فرحان صاحب بہت امیر کبیر انسان تھے اور ان کا رہن سہن بالکل الگ تھا۔ وہ مہنگی گاڑیوں میں آتے تھے اور برانڈڈ کپڑے پہنتے تھے۔ دانیال اکثر گھر آ کر فرحان صاحب کی باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ فرحان صاحب کس طرح بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں اور ان کے دوست کتنے امیر ہیں۔ شروع میں تو میں نے ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ صرف دفتری باتیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ دانیال کے لہجے میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ اب اپنے چھوٹے سے گھر کو دیکھ کر اکثر ٹھنڈی آہیں بھرتے تھے۔ ایک رات جب بچے سو گئے تو دانیال بالکنی میں کھڑے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے پاس چائے کا کپ لے کر گئی اور پوچھا کہ دانیال، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کیا دفتر میں کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے چائے کا کپ میرے ہاتھ سے لیا اور کہنے لگے کہ صبا، میں سوچ رہا ہوں کہ ہم زندگی بھر اسی چھوٹے سے گھر میں سڑتے رہیں گے کیا؟ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہماری بھی بڑی گاڑی ہو اور ہمارا اپنا بڑا بنگلہ ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ دانیال، جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس سکون تو ہے نا؟ لیکن دانیال نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چائے پی کر اندر چلے گئے۔ یہ پہلی بار تھا جب ان کے دل میں امیر بننے کی خواہش اتنی شدت سے ظاہر ہوئی تھی۔ کچھ دن بعد دانیال نے مجھے بتایا کہ فرحان صاحب نے انہیں اپنی ایک ذاتی پارٹی میں بلایا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ دانیال بہت خوش تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ صبا، تم اپنے لیے کوئی اچھا سا نیا سوٹ خرید لو کیونکہ وہاں بہت بڑے بڑے لوگ آئیں گے۔ میں نے کہا کہ دانیال، میرے پاس پہلے ہی 2-3 اچھے سوٹ موجود ہیں جو ہم نے پچھلی عید پر لیے تھے، نئے سوٹ پر پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن دانیال نے میری ایک نہ سنی اور زبردستی مجھے بازار لے جا کر ایک مہنگا سوٹ دلوا دیا۔ مجھے اس وقت دانیال کی یہ ضد اچھی نہیں لگی تھی کیونکہ ہماری جیب پر اس کا کافی اثر پڑا تھا۔ پارٹی والے دن میں نے وہ لباس پہنا اور دانیال کے ساتھ اس بڑے ہوٹل میں پہنچ گئی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ ہر طرف چمک دمک تھی، عورتوں نے لاکھوں کے زیورات اور مہنگے لباس پہن رکھے تھے اور مرد بزنس اور پیسوں کی باتیں کر رہے تھے۔ دانیال مجھے فرحان صاحب اور ان کی بیوی سے ملوانے لے گئے۔ فرحان صاحب کی بیوی نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ایک سرد سی مسکراہٹ کے ساتھ ہیلو کہا
مجھے وہاں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ دانیال تو فرحان صاحب کے ساتھ دوسرے مردوں کے گروپ میں کھڑے ہو کر ہنس کر باتیں کرنے لگے، لیکن میں ایک کونے میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے بار بار اپنے بچوں کی یاد آ رہی تھی جنہیں میں اپنی پڑوسن کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ وہاں موجود خواتین کی باتیں اور ان کا لائف سٹائل میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بیوٹی پارلرز اور بیرون ملک سفر کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ میری دنیا صرف میرے بچوں اور گھر کے راشن تک محدود تھی۔ میں نے دانیال کو اشارہ کیا کہ اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، لیکن انہوں نے مجھے نظر انداز کر دیا اور رات گئے تک وہیں رکنے پر اصرار کرتے رہے۔ جب ہم گھر واپس آئے تو دانیال کے چہرے پر ایک الگ ہی جنون تھا۔ وہ کہنے لگے کہ صبا، تم نے دیکھا وہاں لوگ کتنی شاندار زندگی گزار رہے ہیں۔ فرحان صاحب کے دوستوں نے مجھے اپنے کچھ بزنس آئیڈیاز بتائے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ مل کر کام کروں تو میں بھی بہت جلد امیر ہو سکتا ہوں۔ میں نے دانیال کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دانیال، شارٹ کٹ کے چکر میں انسان اکثر اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ ہمیں اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، لیکن دانیال کو میری یہ نصیحت بری لگی اور انہوں نے غصے سے کہا کہ تم ہمیشہ مجھے پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتی ہو، تم چاہتی ہی نہیں کہ ہم کبھی آگے بڑھیں۔ اس رات ہمارے درمیان پہلی بار اتنی تلخی پیدا ہوئی تھی اور میں رات بھر روتی رہی۔ اس پارٹی کے بعد دانیال کی زندگی کا رخ بالکل بدل گیا۔ انہوں نے اپنے پرانے دوستوں سے ملنا جلنا بند کر دیا جو ان کی طرح مڈل کلاس تھے۔ اب ان کا اٹھنا بیٹھنا صرف فرحان صاحب اور ان کے امیر دوستوں کے ساتھ تھا۔ دانیال اب اکثر رات دیر سے گھر آتے تھے اور جب میں ان سے پوچھتی تو وہ کہتے کہ بزنس کی میٹنگ تھی۔ وہ نوکری کے ساتھ ساتھ کوئی پارٹ ٹائم کام کرنے لگے تھے جس کے بارے میں انہوں نے مجھے زیادہ تفصیل نہیں بتائی تھی۔ ان کے پاس اب پیسہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے ہمارے پرانے گھر کا فرنیچر بدلا اور بچوں کے لیے مہنگے مہنگے کھلونے لے کر آئے۔ حماد اور عائشہ تو خوش تھے، لیکن میرا دل مسلسل کسی انجانے خوف سے ڈر رہا تھا کیونکہ دانیال کا انداز بدل رہا تھا۔ وہ اب مجھ سے پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں صرف برانڈز اور پیسوں کا ذکر ہوتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ صبا، اب تمہیں بھی اپنا لائف سٹائل بدلنا ہوگا۔ تم ہر وقت یہ پرانے طرز کے کپڑے پہن کر گھر میں بیٹھی رہتی ہو۔ اب میں تمہیں بڑی بڑی پارٹیز میں لے کر جاؤں گا تاکہ لوگ دیکھیں کہ میری بیوی کتنی ماڈرن ہے۔ میں نے حیرت سے دانیال کو دیکھا اور کہا کہ دانیال، میں تو ہمیشہ سے ایسی ہی ہوں اور آپ کو میری یہی سادگی پسند تھی۔ اب اچانک آپ کو مجھ میں عیب کیوں نظر آنے لگے ہیں؟ دانیال نے جھنجھلا کر کہا کہ وقت بدل گیا ہے صبا، اب میری پوزیشن بدل رہی ہے۔ میں بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ ان کے سامنے جاؤ گی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ ان کی اس بات نے میرے دل کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ دولت نے دانیال کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے اور وہ اس عورت کو بھول رہے ہیں جس نے ان کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ کچھ مہینے اور گزر گئے اور دانیال کی دولت میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک بڑا فلیٹ کرائے پر لے لیا اور ہمیں وہاں شفٹ کر دیا۔ وہ گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا، لیکن اس گھر میں وہ پرانا سکون نہیں تھا جو ہمارے چھوٹے سے مکان میں ہوتا تھا۔ دانیال نے اب گھر کے کاموں کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھ دی تھی تاکہ مجھے کام نہ کرنا پڑے، لیکن میں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادی تھی، اس لیے مجھے وہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ دانیال اب ہر ہفتے کوئی نہ کوئی پارٹی رکھتے تھے یا اپنے دوستوں کی پارٹیز میں جاتے تھے۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جاتے اور مجھ پر دباؤ ڈالتے کہ میں وہاں ماڈرن بن کر دکھاؤں۔ وہ مجھے مہنگے پارلرز میں بھیجتے اور کہتے کہ اپنے بالوں کا سٹائل بدلو اور میک اپ کرنا سیکھو۔ میں ان کی خوشی کے لیے یہ سب کرتی تو تھی، لیکن اندر سے میرا دم گھٹتا تھا۔ ان پارٹیز میں عورتیں سگریٹ نوشی کرتی تھی اور مرد اونچی آواز میں موسیقی چلا کر رقص کرتے تھے۔ مجھے وہ سارا ماحول گناہ آلود اور عجیب لگتا تھا۔ میں جب بھی دانیال سے کہتی کہ مجھے ان جگہوں پر مت لایا کریں تو وہ سب کے سامنے مجھ پر غصہ ہو جاتے تھے۔ ایک دن ایک بڑی بزنس پارٹی تھی جہاں دانیال کے بہت سے نئے پارٹنرز آئے ہوئے تھے۔ دانیال نے مجھے ایک ایسا لباس پہننے کو کہا جو بہت زیادہ ماڈرن تھا اور مجھے اسے پہننے میں سخت جھجک ہو رہی تھی۔ میں نے دانیال سے صاف انکار کر دیا کہ میں یہ لباس نہیں پہنوں گی۔ اس بات پر دانیال کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور کہا کہ صبا، اگر تم میری مرضی کے مطابق نہیں چل سکتی تو تمہارا میری زندگی میں کوئی مقام نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ دانیال، پیسے کی لالچ نے آپ کو اندھا کر دیا ہے۔ آپ بچوں کو وقت نہیں دیتے، آپ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ ہمیں یہ پیسہ نہیں چاہیے، مجھے میرا پرانا دانیال واپس کر دیں۔
دانیال نے ہنس کر کہا کہ وہ پرانا دانیال مر چکا ہے جو ایک ایک پیسے کے لیے ترستا تھا۔ اب مجھے صرف دولت اور کامیابی چاہیے، اور جو میری اس کامیابی کے راستے میں آئے گا میں اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکوں گا۔ ان کے ان الفاظ نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے شوہر کو امیر ہونے کا چسکا اس حد تک لگ چکا ہے کہ اب انہیں اپنی بیوی اور بچوں کی خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ ان کے دل میں صرف اور صرف پیسے کی ہوس بھر چکی تھی، اور وہ اس ہوس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ میں دانیال کی دھمکی سن کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ مجھے اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر تھی۔ اگر دانیال مجھے چھوڑ دیتے تو میں ان 2 چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جاتی؟ میرا اس دنیا میں دانیال کے سوا تھا ہی کون؟ اسی خوف کی وجہ سے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور بچوں کی خاطر خاموش ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب دانیال جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی، چاہے میرا اپنا اندر مر ہی کیوں نہ جائے۔ دانیال جو لباس لاتے میں وہ پہن لیتی، وہ جس پارٹی میں کہتے میں خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑتی۔ میں نے دانیال سے بحث کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا، اور وہ میری اس خاموشی کو اپنی جیت سمجھ کر بہت خوش تھے۔ اب ہمارے گھر میں دانیال کے نئے نئے دوستوں کا آنا جانا روز کا معمول بن چکا تھا۔ دانیال ہر وقت بزنس اور منافع کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ اسی دوران دانیال کی زندگی میں ایک نیا دوست شامل ہوا جس کا نام کامران تھا۔ کامران بہت زیادہ امیر کبیر انسان تھا۔ اس کا اپنا بہت بڑا امپورٹنٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، اور دانیال اس کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتے تھے۔ کامران کا ہمارے گھر آنا جانا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ ہفتے میں 4-5 بار ہمارے گھر آتا تھا۔ شروع میں وہ صرف ڈرائنگ روم تک محدود تھا۔ دانیال اسے وہاں بیٹھاتے، میں ان کے لیے چائے اور کھانا بنا کر اندر بھیج دیتی، لیکن دھیرے دھیرے کامران ہمارے گھر میں اتنا فری ہو گیا کہ اس نے ڈرائنگ روم سے نکل کر ہمارے بیڈ روم تک کا سفر طے کر لیا۔ دانیال اسے خود ہمارے بیڈ روم میں لے آتے تھے کیونکہ وہاں ایئر کنڈیشنر لگا ہوا تھا، اور دانیال چاہتے تھے کہ ان کا امیر دوست ہر طرح سے پرسکون رہے۔ کامران بہت مزے سے ہمارے بستر پر لیٹ جاتا اور تکیا سر کے نیچے رکھ کر دانیال کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا رہتا۔ مجھے اس کا یوں ہمارے ذاتی کمرے اور بستر پر لیٹنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں دانیال کے غصے سے ڈر کر کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ جب بھی کامران ہمارے بیڈ روم میں بستر پر لیٹا ہوتا اور میں وہاں پانی یا چائے لے کر جاتی تو وہ بہت عجیب و غریب اور گندی نظروں سے مجھے دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ہوس ہوتی تھی جس سے میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی تھی۔ وہ دانیال کے سامنے ہی مجھ سے مخاطب ہو کر عجیب و غریب فرمائشیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بھابھی آج میرے لیے اپنے ہاتھ سے مٹن کڑھائی بنائیں، اور ساتھ میں وہ خاص میٹھا بھی بنائیں جو آپ اس دن بنا رہی تھی۔ دانیال فوراً ہنس کر مجھ سے کہتے کہ صبا سن رہی ہو نا کامران بھائی کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کے منہ سے نکلی ہر بات فوراً پوری ہونی چاہیے۔ تم جاؤ اور کچن میں ان کی پسند کا کھانا تیار کرو۔ میں دانیال کا حکم سن کر فوراً کچن میں چلی جاتی اور گھنٹوں گرمی میں کھڑے ہو کر کامران کی فرمائشیں پوری کرتی رہتی۔ دانیال کو بس اس بات سے غرض تھی کہ کامران کسی طرح خوش رہے تاکہ ان کا بزنس ڈیل فائنل ہو جائے، لیکن کامران کا عمل دخل اب ہمارے گھر میں اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ ہمارے ازدواجی تعلقات سے بھی پوری طرح واقف ہونے لگا تھا۔ جب وہ دانیال کے ساتھ بیٹھتا تو باتوں باتوں میں ہمارے ذاتی معاملات کو کریدنے کی کوشش کرتا۔ دانیال اپنی دھن میں اتنے اندھے تھے کہ وہ کامران کو گھر کی ہر بات بتا دیتے تھے۔ کامران کو اب اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کیا مسائل چل رہے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ دانیال مجھ سے خوش نہیں ہیں اور وہ مجھے پسماندہ سمجھتے ہیں۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر کامران نے مجھ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ جب دانیال کسی کام سے کمرے سے باہر جاتے یا ان کا فون آتا تو کامران بستر پر لیٹے لیٹے مجھے دیکھ کر مسکراتا اور کہتا کہ بھابھی دانیال بہت خوش قسمت ہے جسے آپ جیسی سگھڑ اور خوبصورت بیوی ملی، لیکن افسوس اسے آپ کی قدر نہیں ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو آپ کو ملکہ بنا کر رکھتا۔ کامران کی یہ باتیں سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکل جاتی اور کچن میں جا کر رونے لگتی۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ کامران کی نیت میرے بارے میں بالکل اچھی نہیں ہے۔ وہ ایک سانپ کی طرح ہمارے گھر میں گھس آیا تھا اور اس کی نظر دانیال کی دولت پر نہیں بلکہ مجھ پر تھی۔ ایک رات جب کامران گھر سے چلا گیا تو میں نے دانیال کو اکیلے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا دانیال مجھے کامران کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ اس کا روز روز ہمارے گھر آنا اور ہمارے بیڈ روم کے بستر پر لیٹنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ جس طرح مجھے دیکھتا ہے اور جو باتیں کرتا ہے وہ ایک شریف مرد کی نشانیاں نہیں ہیں۔
آپ مہربانی کر کے اسے ڈرائنگ روم تک محدود رکھیں اور اسے اپنے گھر کے ذاتی معاملات مت بتایا کریں۔ میری بات سن کر دانیال زور سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ صبا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کامران بھائی اتنے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے پاس اربوں روپیہ ہے، وہ شادی شدہ ہیں، ان کی اپنی ایک خوبصورت بیوی اور بچے ہیں، وہ بھلا تمہاری طرف بری نظر سے کیوں دیکھیں گے؟ وہ تو مجھے اپنا چھوٹا بھائی مانتے ہیں، اس لیے اتنے فری ہیں۔ تم ہر وقت مڈل کلاس سوچ کی وجہ سے لوگوں پر شک کرتی رہتی ہو۔ تمہیں ہر اچھے انسان میں عیب نظر آتا ہے۔ دانیال نے میری ایک نہ سنی اور الٹا مجھے ہی بدتمیز اور جاہل قرار دے دیا۔ میں خاموش ہو کر رہ گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ دانیال اس وقت دولت کے نشے میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنے مخلص دوست اور ایک آستین کے سانپ میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دانیال کا پیسہ مزید بڑھتا چلا گیا۔ ان کے پاس اتنی دولت آ گئی تھی جس کا ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن اس پیسے کے ساتھ ہی دانیال کے اندر کی تبدیلیاں اب ایک ہولناک شکل اختیار کر چکی تھی۔ دانیال نے اب گھر پر اور پارٹیز میں ڈرنک کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ رات رات بھر شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے اور ان کا کامران پر بھروسہ بندہ ہو چکا تھا۔ کامران ہر وقت ہمارے گھر پر ہی پڑا رہتا تھا۔ اب تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس گھر کا مالک ہو اور ہم اس کے رحم و کرم پر ہوں۔ دانیال اور کامران بیڈ روم میں بیٹھ کر گھنٹوں ڈرنک کرتے تھے اور ساتھ ہی بزنس کی نئی نئی ڈیلز فائنل کرتے تھے۔ میں جب بھی دانیال کو ڈرنک کرنے سے روکنے کی کوشش کرتی یا انہیں سمجھاتی کہ یہ سب غلط ہے تو وہ مجھ پر چیخنے لگتے اور کہتے کہ بڑے بزنس مینوں میں یہ سب عام بات ہے، اگر میں یہ سب نہیں کروں گا تو بزنس کی دنیا میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ دانیال نے پیسوں کے بل بوتے پر حماد اور عائشہ کا داخلہ شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے اسکول میں کروا دیا تھا جہاں صرف امیروں کے بچے پڑھتے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ اچھے اسکول میں جا کر بچے کچھ اچھا سیکھیں گے، لیکن وہاں کا ماحول دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ وہاں پڑھنے والے بچے بہت چھوٹی عمر میں ہی عجیب و غریب اور ماڈرن حرکتیں کرتے تھے۔ ان کا رہن سہن اور بول چال بالکل بدلی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے میرے ہاتھ سے سب کچھ نکلنے لگا تھا۔ شوہر تو پہلے ہی میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اب میرے بچے بھی بگڑ رہے تھے۔ وہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتے تھے اور اسکول کے دوسرے امیر بچوں کی طرح مہنگی مہنگی چیزوں کی ضد کرتے تھے۔ میں جب بھی بچوں کو ان کی کسی غلط بات پر ٹوکتی یا انہیں ڈانٹنے کی کوشش کرتی تو دانیال فوراً بیچ میں آ جاتے اور غصے سے کہتے کہ صبا بچوں کو بالکل ایک لفظ نہ کہو، ان کو مت ڈانٹو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے تمہاری طرح مڈل کلاس اور پسماندہ سوچ کے ساتھ بڑے ہوں۔ انہیں اپنی زندگی کھل کر جینے دو۔ میں اپنے ہی گھر میں بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ دانیال بچوں کے سامنے میری بے عزتی کرتے تھے جس کی وجہ سے بچوں کے دل سے بھی میرا خوف اور احترام ختم ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس دلدل سے خود کو اور اپنے بچوں کو کیسے نکالوں۔ پھر ایک دن کہانی میں وہ موڑ آیا جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ کامران نے اپنے ایک بہت بڑے فارم ہاؤس پر ایک شاندار پارٹی رکھی تھی جہاں شہر کے تمام بڑے بزنس مین اور امیر لوگ مدعو تھے۔ دانیال نے مجھے زبردستی اس پارٹی میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بہت بہانے بنائے اور کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن دانیال نے میری ایک نہ سنی اور غصے سے بولے کہ کامران بھائی کی پارٹی ہے اور وہاں تمہارا جانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے مجھے ایک بہت مہنگا اور ماڈرن لباس پہننے پر مجبور کیا اور مجھے ساتھ لے کر اس فارم ہاؤس پر پہنچ گئے۔ وہاں کا ماحول کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ ہر طرف تیز میوزک بج رہا تھا، لائٹس چمک رہی تھی اور ہر طرف شراب پانی کی طرح بہائی جا رہی تھی۔ پارٹی شروع ہوتے ہی کامران نے دانیال کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اتنی زیادہ ڈرنک پلائی کہ دانیال اپنے ہوش و حواس بالکل کھو بیٹھے۔ وہ نشے میں دھت ہو چکے تھے اور انہیں اپنے اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں رہی تھی۔ اسی حالت میں کامران نے دانیال کا ہاتھ پکڑا اور انہیں زبردستی ڈانس فلور پر بھیج دیا۔ ڈانس فلور پر پہلے ہی بہت سی ایسی لڑکیاں موجود تھیں جنہوں نے آدھے آدھے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ تیز میوزک پر ناچ رہی تھیں۔ دانیال ان لڑکیوں کے بیچ پہنچ کر بالکل پاگلوں کی طرح ڈانس کرنے لگے۔ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ نازیبا حرکتیں کر رہے تھے اور بلند آواز میں ہنس رہے تھے۔ اپنے شوہر کو اس حال میں دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے اپنے نصیب پر بہت افسوس ہو رہا تھا کہ جو شخص کبھی مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا وہ آج پیسوں اور نشے کی خاطر سب کے سامنے اس حد تک گر چکا تھا۔ میں ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی اور وہاں سے بھاگ جانے کے راستے تلاش کر رہی تھی۔
ابھی میں اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک کامران میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ میرے بالکل قریب آیا اور اس نے بدتمیزی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میں خوف سے اچھل پڑی اور پیچھے ہٹنے لگی، لیکن کامران نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا۔ اس نے میرے چہرے کے قریب آ کر کہا کہ صبا، دانیال کو دیکھو، وہ تو اپنی دنیا میں مست ہے، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم کیوں اس جاہل کے لیے رو رہی ہو؟ تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میں نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور دانیال کو پکارنا چاہا۔ میں نے دانیال کا نام لے کر اونچی آواز میں آوازیں دی تاکہ وہ میری مدد کو آئے، لیکن دانیال تو وہاں ڈانس فلور پر ان آدھے کپڑوں والی لڑکیوں کے ساتھ ناچنے میں مست تھا۔ اسے میری چیخیں سنائی ہی نہیں دے رہی تھیں۔ کامران کی ہمت مزید بڑھ گئی اور وہ میرے ساتھ مزید بدتمیزی کرنے لگا۔ کامران کی ہمت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ ڈال رہا تھا اور میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں آج خاموش رہی تو یہ درندہ میری آبرو کا جنازہ نکال دے گا۔ دانیال تو نشے میں اندھا ہو چکا تھا، اس لیے مجھے اپنی حفاظت خود کرنی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اپنا ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے کامران کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ اس تھپڑ کی گونج اتنی تیز تھی کہ ڈانس فلور کا میوزک اچانک بند ہو گیا اور پارٹی کا پورا ماحول ایک دم سے بدل گیا۔ وہاں موجود تمام لوگ چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ کامران نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک مڈل کلاس عورت اتنے بڑے بزنس مین کے منہ پر سب کے سامنے تھپڑ مار دے گی۔ وہ غصے اور توہین کے احساس سے بالکل پاگل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خون خوار ہو گئیں اور اس نے شرافت کا سارا نقاب اتار پھینکا۔ کامران نے جنگلیوں کی طرح آگے بڑھ کر میرے بال پکڑ لیے اور مجھے اپنی طرف گھسیٹنے لگا۔ میں درد سے چیخ اٹھی اور اپنے بال چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ ہنگامہ دیکھ کر دانیال، جو کہ ڈانس فلور پر مست تھا، دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا۔ اس کی حالت نشے کی وجہ سے بہت خراب تھی، لیکن اپنے دوست کو اس طرح غصے میں دیکھ کر اس کی کچھ عقل ٹھکانے آئی۔ دانیال نے آگے بڑھ کر نشے کی حالت میں اپنے دوست کامران کو سنبھالا اور اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ کامران غصے سے ہانپ رہا تھا اور دانیال سے کہہ رہا تھا کہ اپنی اس جاہل عورت کو یہاں سے لے جاؤ، اس کی یہ ہمت کہ یہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے۔ دانیال نے کامران سے بار بار معافی مانگی اور پھر میرا ہاتھ زور سے جھٹک کر مجھے گاڑی کی طرف لے گیا۔ اس نے مجھے بہت بے رحمی سے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی گھر کی طرف دوڑا دی۔ پوری راہ میں روتی رہی اور دانیال کو بتانے کی کوشش کرتی رہی کہ کامران نے میرے ساتھ کیا بدتمیزی کی تھی، لیکن دانیال نے راستے میں میری ایک بات نہ سنی اور غصے میں گاڑی چلاتا رہا۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے اور گھر کا دروازہ بند ہوا تو میں نے سوچا کہ اب دانیال میری بات سکون سے سنے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ دانیال، خدا کے لیے میری بات سنیں، اس کامران کی نیت خراب ہے، اس نے سب کے سامنے مجھے غلط نیت سے چھوا تھا۔ لیکن میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی دانیال نے میری بات سننے کی بجائے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ دانیال کا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ میں زمین پر جا گری اور میرے منہ سے خون نکلنے لگا۔ دانیال غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور مجھ پر چیخ رہا تھا کہ تمہاری یہ ہمت کہ تم نے کامران بھائی پر ہاتھ اٹھایا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ انہوں نے میری بزنس میں کتنی مدد کی ہے؟ کامران نے مجھے بتایا ہے کہ تم خود ان کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی اور جب انہوں نے تمہیں منع کیا تو تم نے اپنی چوری چھپانے کے لیے ان کے منہ پر بلا وجہ چماٹا مار دیا۔ دانیال کو اپنی بیوی کی عزت پر نہیں بلکہ اپنے اس عیاش دوست کی بات پر پورا یقین تھا جس نے جھوٹ بول کر دانیال کے کان بھر دیے تھے۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف نفرت اور حقارت تھی۔ دولت اور نشے نے اس انسان کو اس حد تک اندھا کر دیا تھا کہ اسے اپنی پاک دامن بیوی جھوٹی اور ایک مکار دوست سچا لگ رہا تھا، اور مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اب اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ میں واپس اپنے مائکے جانا چاہتی تھی کیونکہ دانیال کے اس تھپڑ نے میرے اندر کی عورت کو مار دیا تھا۔ مجھے لگا کہ اب اس شخص کے ساتھ رہنا اپنی عزت نفس کو روز نیلام کرنے کے برابر تھا۔ میں نے روتے ہوئے رات گزاری اور صبح ہوتے ہی اپنی ماں کو فون کیا۔ میں نے انہیں رو رو کر دانیال کی بدتمیزی، شراب نوشی اور کامران کی کرتوتوں کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا کہ اماں، میں اب اس جہنم میں نہیں رہ سکتی، میں اپنے بچوں کو لے کر واپس اپنے گھر آنا چاہتی ہوں۔ لیکن جب یہ بات میری ماں کو پتہ چلی تو انہوں نے میری مدد کرنے کی بجائے
صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ مجھے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صبا بیٹیاں مائکے سے رخصت ہو جائیں تو ان کا جنازہ ہی وہاں سے نکلتا ہے۔ تمہارا ایک بھائی ہے جس کی ابھی شادی ہونی ہے، اگر تم طلاق لے کر بچوں سمیت یہاں آ کر بیٹھ گئیں تو تمہارے بھائی کا گھر کون بسائے گا؟ اور پھر تمہارے پاس ایک بیٹی بھی ہے جس کا مستقبل تمہاری وجہ سے خراب ہو سکتا ہے۔ کل کو جب وہ بڑی ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ اس کی ماں طلاق یافتہ ہے۔ تم خاموشی سے اپنے شوہر کے ساتھ رہو۔ مرد غصے کے تیز ہوتے ہیں اور امیر لوگوں میں یہ سب عام بات ہے۔ تم بس صبر کرو اور اپنے گھر کو سنبھالو۔ ماں کی یہ بات سن کر میرا دل اور کھٹا ہو گیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس دنیا میں عورت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ جب اپنا سگا خون ہی آپ کو بوجھ سمجھنے لگے تو پھر غیروں سے کیا گلہ کرنا۔ میں نے اپنی قسمت پر رو کر مجبوراً اسی رشتے کو گھسیٹنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میرے پاس بچوں کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ البتہ اس دن کے بعد سے کامران نے ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ شاید اس تھپڑ نے اس کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچائی تھی، یا پھر وہ دانیال کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اب وہ ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ ان کے اور دانیال کے بیچ میں اب کیا معاملات تھے، اب اس کا مجھے کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ دانیال نے مجھ سے بزنس کی باتیں کرنا بالکل چھوڑ دی تھی۔ وہ مجھے صرف ایک نوکرانے کی طرح سمجھتے تھے جو بچوں کو سنبھالتی اور گھر کے کام کرتی تھی۔ میں بھی خاموش رہتی تھی اور اپنی دنیا بچوں تک محدود کر لی تھی۔ اور پھر کچھ عرصے میں ہی مجھے سمجھ آ گیا کہ کامران کی خاموشی کے پیچھے کیا طوفان چھپا ہوا تھا۔ وہ خاموش نہیں بیٹھا تھا، بلکہ وہ دانیال سے اپنے تھپڑ کا بدلہ لے رہا تھا۔ اس نے میرے شوہر کو ایک دوسری عورت کے چکر میں لگا دیا تھا۔ وہ ایک ماڈرن اور چلاک لڑکی تھی جسے کامران نے خود دانیال کے سامنے پیش کیا تھا تاکہ وہ دانیال کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا کر اس کی ساری دولت اڑا سکے۔ اور دانیال جو پہلے ہی حسن اور دولت کے نشے میں اندھے ہو چکے تھے، وہ بہت آسانی سے اس دوسری عورت کے جال میں پھنس گئے، اور ان کا بچا کھچا جھکاؤ بھی اب میرے اور میرے بچوں کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ دانیال اس دوسری عورت کے عشق میں اس حد تک پاگل ہو چکے تھے کہ انہیں اپنے گھر اور بچوں کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ ماڈرن لڑکی کامران کا موہرا تھی، لیکن دانیال کو لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ ایک دن دانیال شام کے وقت گھر آئے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ انہوں نے سرد موہری سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے کہ صبا، اب ہمارے راستے الگ ہو رہے ہیں۔ میں اس لڑکی سے دوسری شادی کر رہا ہوں اور میں اس کے ساتھ ایک نئے بڑے بنگلے میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ میں تمہارا اور بچوں کا جو بھی ماہانہ خرچہ ہوگا وہ بینک اکاؤنٹ میں بھیج دیا کروں گا، لیکن اب میں اس گھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہیں مجھے فون کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل گئے۔ وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ ایک نئی دنیا بسانے چلے گئے اور میں اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ اس بڑے اور سنسان فلیٹ میں بالکل تنہا رہ گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، لیکن روتے ہوئے بھی مجھے اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ کر حوصلہ کرنا پڑا، کیونکہ اب ان کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی سہارا نہیں تھا۔ دانیال نے بچوں کا ماہانہ خرچہ دینا تو شروع کر دیا تھا، لیکن وہ رقم اس پوش علاقے کے فلیٹ اور بچوں کے اسکول کی بھاری فیسوں کے لیے بہت کم تھی۔ دانیال نے ہمیں اس حال میں چھوڑنے کے بعد پلٹ کر ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ اس کے بچے زندہ ہیں یا مر گئے۔ اس کے دل سے باپ کی محبت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ان حالات میں میرے مائکے والوں نے بھی میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ میری ماں اور بھائی نے مجھے فون کر کے الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا کہ تم اپنے شوہر کو سنبھال نہیں سکی اور تمہاری وجہ سے اب ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ انہوں نے مجھے کسی بھی قسم کی مالی یا اخلاقی مدد دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اپنوں کی اس بے رخی نے مجھے اندر سے پتھر بنا دیا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ مجھے اپنی لڑائی خود لڑنی ہے۔ میں نے سب سے پہلے اس پوش علاقے کا مہنگا فلیٹ چھوڑا اور اس سستے محلے میں چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ دانیال جو بچوں کا خرچہ بھیجتا تھا، اس سے جیسے تیسے کر کے گھر کا راشن اور گھر کا کرایہ پورا ہوتا تھا، لیکن حماد اور عائشہ کے اسکول کی فیسیں بہت زیادہ تھیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ باپ کی غلطیوں کی سزا بچوں کو ملے اور ان کی پڑھائی چھوٹ جائے، اس لیے میں نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ میں اسی بڑے اسکول میں گئی جہاں میرے بچے پڑھتے تھے، اور وہاں جا کر میں نے پرنسپل سے نوکری کی درخواست کی۔ خوش قسمتی سے اسکول میں چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال اور ایڈمنسٹریشن کے کام کے لیے ایک جگہ خالی تھی۔ انہوں نے میری شرافت اور مجبوری کو دیکھتے ہوئے مجھے وہاں نوکری پر رکھ لیا۔ اب میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ میں صبح بچوں کو تیار کر کے اپنے ساتھ ہی اسی اسکول میں لے کر جاتی تھی۔ وہاں دن بھر اپنے بچوں کی نظروں کے سامنے محنت مزدوری کرتی تھی اور شام کو بچوں کو ساتھ لے کر گھر واپس آ جاتی تھی۔ دانیال کے بھیجے ہوئے پیسوں
اور اسکول کی اس نوکری کی تنخواہ سے میری زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی۔ دانیال اپنی نئی بیوی کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا اور اسے یاد بھی نہیں تھا کہ اس کے بچے کس حال میں جی رہے ہیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میری پاک دامنی اور میری اس محنت کا صلہ مجھے ایک دن ضرور دے گا۔ دانیال نے ان 6 مہینوں کے دوران ایک بار بھی مڑ کر بچوں کی شکل نہیں دیکھی تھی، نہ ہی کبھی اس نے یہ جاننے کی کوشش کی۔ میں ہر رات بچوں کو سلانے کے بعد مصلے پر بیٹھ کر اللہ کے حضور رو رو کر اپنے دل کا حال بیان کرتی تھی اور اس پاک ذات سے انصاف کی بھیک مانگتی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور ایک دن دانیال کو اس کی اندھی لالچ اور میری بے عزتی کا صلہ ضرور ملے گا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ وقت اتنی جلدی آ جائے گا اور مکافات عمل کا کوڑا دانیال پر اتنی بے رحمی سے برسے گا۔ اس رات موسم کا حال شام سے بہت ہی خراب تھا۔ آسمان پر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ رات کے 11 بجے تک تیز اندھیری طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ کھڑکیاں اور دروازے ہوا کے دباؤ سے زور زور سے بج رہے تھے اور پھر موسلا دار بارش شروع ہو چکی تھی۔ بجلی بھی بار بار جا رہی تھی، جس کی وجہ سے پورے فلیٹ میں ایک عجیب سا خوفناک اور گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے حماد اور عائشہ کو دودھ پلا کر گرم بستر میں سلا دیا تھا اور خود لاؤنج میں پڑی ایک پرانی کرسی پر بیٹھ کر دانیال کی پرانی یادوں اور اپنی برباد زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے۔ باہر بارش اور طوفان کا شور اپنے عروج پر تھا کہ اچانک میرے فلیٹ کے بیرونی لوہے کے دروازے پر بہت زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دستک اتنی شدید اور تیز تھی جیسے باہر کھڑا شخص دروازہ توڑ کر اندر گھس آنا چاہتا ہو۔ اتنی رات گئے اس طوفانی موسم میں دستک سن کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں بری طرح خوف زدہ ہو گئی اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ اتنی رات گئے اس ویران فلیٹ میں کون آ سکتا ہے؟ کہیں کوئی چور یا ڈاکو تو نہیں آ گیا؟ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی چادر اوڑھی اور دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی بیرونی دروازے کے پاس پہنچی۔ دستک اب بھی مسلسل ہو رہی تھی اور ساتھ ہی دروازے کو پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور اندر سے ہی اونچی اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ باہر کون ہے؟ اتنی رات گئے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ لیکن باہر سے کسی مرد کی آواز نہیں آئی، بلکہ ایک عورت کے اونچی آواز میں رونے کی سسکیاں لینے اور ہانپنے کی دردناک آوازیں آنے لگی۔ وہ عورت روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ صبا، خدا کے لیے دروازہ کھولو، خدا کے لیے مجھے اندر آنے دو، ورنہ وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ باہر کھڑی عورت کی آواز میں ایک ایسا خوف اور تڑپ تھی کہ میں اپنا سارا ڈر بھول گئی۔ میں نے جلدی سے دروازے کا لاک کھولا اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ باہر دانیال کی وہ نئی ماڈرن بیوی کھڑی تھی، لیکن اس وقت اس کی حالت اتنی عبرتناک اور ہولناک تھی کہ کوئی انسان خواب میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی مغرور اور نخرے باز عورت ہے جس نے پیسوں کے بل بوتے پر میرا ہنستا کھیلتا گھر اجاڑا تھا۔ اس کے وہ قیمتی اور ماڈرن بال جو ہر وقت پالر سے سیٹ رہتے تھے اب بکھرے ہوئے اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ اس کے مہنگے برینڈڈ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور ان پر کیچڑ اور خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ وہ تیز طوفانی بارش میں سر سے پاؤں تک پوری طرح بھیگ چکی تھی اور سردی اور خوف کی وجہ سے اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا سارا میک اپ اب بہہ چکا تھا اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج کر سرخ ہو چکی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ چونکانے والی اور دل کو دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ وہ حاملہ تھی اور اس کا پیٹ واضح طور پر نظر آ رہا تھا اور وہ بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر درد سے تڑپ رہی تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس نے تڑپ کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ وہیں فلیٹ کی دہلیز پر میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور میرے پیروں کو اپنے گندے ہاتھوں سے چھو کر روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ دانیال کی اس مغرور بیوی کو اس حالت میں اپنے قدموں میں گرا دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کوئی ہولناک خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرے دل میں اس کے لیے سخت نفرت تھی، لیکن اس کے پیٹ میں پلنے والے معصوم بچے اور اس کی یہ تڑپ دیکھ کر میرے اندر کی ماں جاگ اٹھی۔ میں نے اپنے دل کی تلخی کو ایک طرف رکھا اور اسے سہارا دے کر زمین سے اٹھایا اور وہ اپنے پیروں پر کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں اسے سہارا دے کر اندر لاؤنج میں لے آئی اور اسے صوفے پر بٹھایا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور اس کے منہ سے صرف معافی کے الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ صبا، مجھے معاف کر دو، میں ایک گناہ گار عورت ہوں، میں نے تمہارے بچوں کا حق چھینا تھا، میں نے دانیال کو تم سے دور کیا تھا، لیکن آج مجھے میرے گناہوں کی سزا مل چکی ہے۔ آج میں یہاں اپنی اور اپنے اس پیٹ میں پلنے والے معصوم بچے کی جان بچا کر بھاگی ہوں۔
میرے پاس اس پوری دنیا میں اب سر چھپانے کے لیے کوئی 1 انچ جگہ بھی نہیں بچی ہے۔ میں نے کچن میں جا کر جلدی سے پانی کا ایک گلاس بھرا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں پورا پانی پی گئی۔ میں نے اس کے کندھوں پر ایک گرم چادر ڈالی اور اس کے سامنے بیٹھ کر سنجیدگی سے کہا کہ تم اب رونا دھونا بند کرو اور ہوش میں آؤ۔ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ یہ سب ہوا کیا ہے، تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے، اور میرا شوہر دانیال کہاں ہے؟ دانیال کی نئی بیوی نے ایک لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری اور پھر جو ہولناک اور لرزہ خیز داستان سنائی، اسے سن کر میرا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ سچائی میری سوچ اور گمان سے بھی زیادہ عبرتناک اور مکافات عمل کی زندہ مثال تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے چھپایا اور ہانپتے ہوئے بتانے لگی کہ صبا ہم برباد ہو گئے، ہمارا سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گیا۔ آج رات پولیس دانیال کو مجرموں کی طرح پکڑ کر لے گئی ہے، اور دانیال کا وہ دوست کامران جس پر وہ اپنی جان چھڑکتا تھا اور جس پر اس کا اندھا بھروسہ تھا، وہ کوئی شریف بزنس مین نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہت بڑے بین الاقوامی منشیات اور اسمگلنگ کے گینگ کا سرغنہ ہے۔ وہ ایک خطرناک مافیا کا حصہ ہے، اور میں کامران کی کوئی دوست یا کزن نہیں تھی، بلکہ میں بھی اس کے گینگ کا ایک ممبر ہوں۔ کامران نے دانیال کو اپنے راستے سے ہٹانے، اس کی دولت ہڑپنے اور اسے قانون کی نظر میں گناہ گار بنانے کے لیے مجھے ایک مہرے کی طرح استعمال کیا تھا۔ کامران نے مجھے دانیال کے پیچھے لگایا تھا تاکہ دانیال حسن کے چکر میں آ کر اپنی عقل کھو بیٹھے اور کامران کی ہر غیر قانونی کاغذ پر چپ چاپ دستخط کر دے۔ اس دن پارٹی میں جب تم نے کامران کے منہ پہ سب کے سامنے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا تو کامران کی مردانہ انا کو سخت ٹھیس پہنچی تھی۔ اس نے اسی رات دانیال کے سامنے جھوٹ بول کر تمہاری عزت پر کیچڑ اچھالا تھا اور دانیال سے قسم کھائی تھی کہ وہ تم سے اور دانیال سے اس تھپڑ کا ایسا بدلہ لے گا کہ تم لوگ نسلوں تک یاد رکھو گے۔ کامران نے دانیال کو شراب اور جوئے کی ایسی لت لگائی کہ دانیال بزنس کے نام پر جوا کھیلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کامران کا اربوں روپے کا قرض دار بن گیا۔ دانیال کے پاس جب قرض چکانے کے پیسے نہیں رہے تو کامران نے دانیال کو مجبور کیا کہ وہ منشیات کی اسمگلنگ کا پورا نیٹ ورک اپنے نام پر چلائے۔ دانیال پیسے کی ہوس اور کامران کے خوف میں اس حد تک اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے کامران کے کہنے پر منشیات کے بڑے بڑے گودام اپنے نام پر لیز کروائے اور ہر اس کاغذ پر اپنے انگوٹھے اور دستخط کر دیے جو کامران اس کے سامنے لاتا تھا۔ دانیال کو لگتا تھا کہ وہ بہت بڑا بزنس مین بن رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کامران اسے ایک ایسی دلدل میں دھکیل رہا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کامران نے دانیال کو بری طرح اپنے جال میں پھنسا لیا تھا اور خود پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے بات جاری رکھی اور بولی کہ صبا، آج رات قانون کا وہ ہتھوڑا دانیال پر برس گیا جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ اینٹی نارکوٹکس کی فورس اور بھاری پولیس نفری نے ہمارے اس بڑے بنگلے پر چھاپا مارا جہاں دانیال میرے ساتھ رہتا تھا۔ انہوں نے پورے بنگلے کا گھیراؤ کر لیا اور جب تلاشی لی گئی تو بنگلے کے تہہ خانے سے کروڑوں روپے کی ممنوعہ اور خطرناک منشیات برآمد ہوئیں جو کامران نے آج شام ہی وہاں جائیداد کے نام پر چھپوائی تھیں۔ پولیس والوں نے دانیال کو سب کے سامنے گریبان سے پکڑا اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ دانیال نشے میں تھا، لیکن پولیس کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ پولیس کے پیروں میں گر کر روتا رہا اور چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ میں بے گناہ ہوں، یہ سب مال کامران کا ہے، کامران نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ لیکن پولیس والوں نے اس کی ایک نہ سنی، کیونکہ قانون کی نظر میں سارے پکے ثبوت دانیال کے خلاف تھے۔ ہر کاغذ پر دانیال کے دستخط موجود تھے۔ پولیس نے دانیال کو وحشیوں کی طرح مارا اور اسے ہتھکڑیاں لگا کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ دانیال کی گرفتاری کے فوراً بعد پولیس نے ایک بہت بڑا ایکشن لیا۔ انہوں نے دانیال کا وہ بڑا بنگلہ جس پر وہ دن رات فخر کرتا تھا اور جس کی چمک دمک دکھا کر اس نے تمہیں گھر سے نکالا تھا، اس بنگلے کو سرکاری سیل لگا کر بند کر دیا۔ پولیس نے دانیال کے سارے بینک اکاؤنٹ فوری طور پر لاک کر دیے ہیں۔ دانیال کی جتنی بھی جائیداد، گاڑیاں اور پیسہ تھا وہ سب حکومت نے منجمد کر دیا ہے۔ اب دانیال کے پاس 1 روپیہ بھی قانونی طور پر نہیں بچا۔ وہ سڑک پر آ چکا ہے اور اس پر عمر قید یا پھانسی کی سزا کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ پولیس نے مجھے بھی بنگلے سے دھکے دے کر باہر نکال دیا کیونکہ وہ بنگلہ اب سرکاری تحویل میں ہے۔ میں نے دانیال کے ان تمام امیر دوستوں کو فون کیا جن کے ساتھ دانیال دن رات شراب پیتا تھا اور پارٹیز کرتا تھا، لیکن صبح جیسے ہی ان امیروں کو پتہ چلا
کہ دانیال منشیات کے کیس میں پھنس گیا ہے تو سب نے اپنے فون بند کر لیے اور کسی ایک نے بھی میری مدد نہیں کی، بلکہ دانیال کے ایک خاص دوست نے تو مجھے دھمکی دی کہ اگر دوبارہ فون کیا تو وہ مجھے بھی پولیس کے حوالے کر دے گا۔ دانیال کے مرنے سے پہلے ہی اس کا نام لیوا اب کوئی نہیں بچا، اور سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ کامران اب آزاد گھوم رہا ہے اور اس کے غنڈے مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے رازوں کا علم ہے۔ کامران جانتا ہے کہ دانیال اب جیل سے کبھی باہر نہیں آئے گا، اس لیے وہ اب تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کی گندی نظر ہمیشہ سے تم پر تھی، وہ اس فلیٹ کا پتہ جانتا ہے اور وہ کسی بھی وقت اپنے غنڈوں کے ساتھ یہاں آ سکتا ہے۔ صبا، میں اس حالت میں پریگننٹ ہوں، میرے پیٹ میں دانیال کا بچہ ہے، میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھے پناہ نہ دی تو کامران کے غنڈے مجھے اور میرے بچوں کو جان سے مار دیں گے، اور وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا یہ تم بھی جانتی ہو۔ دانیال نے تمہاری پاک دامنی پر شک کیا تھا اور ایک مکار دوست کی بات مانی تھی۔ آج اسی مکار دوست نے دانیال کی زندگی، اس کے بچے اور اس کی دوسری بیوی کو سڑک پر لا کھڑا کیا ہے۔ یہ دانیال کے گناہوں کی سزا ہے جو ہم سب بھگت رہے ہیں۔ دانیال کی نئی بیوی کی یہ لرزہ خیز باتیں سن کر میرے دل پر جیسے سانپ لوٹ گیا۔ جس شوہر نے مجھے اور میرے معصوم بچوں کو دولت کی خاطر دھتکار دیا تھا، وہ آج اسی دولت کی ہوس میں قانون کے شکنجے میں آ کر اپنی زندگی برباد کر چکا تھا، اور وہ اب طوفان جس کا ذکر دانیال کی نئی بیوی کر رہی تھی، وہ کسی بھی وقت میرے بچوں کی زندگیوں کو نگلنے کے لیے اس فلیٹ کے دروازے پر دستک دے سکتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ دانیال کی دوسری بیوی کی باتیں سن کر میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اب اس فلیٹ میں رکنا موت کے منہ میں جانے کے برابر ہے۔ کامران ایک خطرناک انسان تھا اور وہ اپنے راز چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ مجھے اپنی عزت سے زیادہ اپنے بچوں حماد اور عائشہ کی جان کی فکر تھی، اور سامنے بیٹھی دانیال کی دوسری بیوی بھی اس حالت میں بے آسرا تھی۔ میں نے ماضی کی تمام تلخیوں اور نفرتوں کو ایک طرف رکھا اور فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ فلیٹ فوراً چھوڑنا ہوگا۔ دانیال کی دوسری بیوی نے روتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ صبا، یہاں سے بہت دور ایک پسماندہ گاؤں میں میری بوڑھی دادی رہتی ہیں، وہاں ہمیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ کامران کے غنڈے صرف شہر میں ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ہم راتوں رات اس گاؤں نکل جائیں تو ہم سب محفوظ ہو جائیں گے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، بچوں کو نیند سے جگایا، ان کے کچھ ضروری کپڑے ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالے، اور دانیال کی دوسری بیوی کو سہارا دے کر فلیٹ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی، لیکن ہم نے اللہ کا نام لیا اور رات کے اندھیرے میں ہی بس اڈے کی طرف نکل پڑے، اور صبح ہوتے ہی ہم سب اس دور دراز گاؤں میں پہنچ گئے جہاں دانیال کی دوسری بیوی کی دادی کا ایک چھوٹا سا کچا سا مکان تھا۔ اس گاؤں کا ماحول شہر کی چمک دمک اور گناہ آلود زندگی سے بالکل الگ تھا۔ یہاں ہر طرف سکون اور سادگی تھی۔ دادی نے دانیال کی دوسری بیوی کی حالت دیکھ کر اور میری قربانی کو جان کر ہمیں گلے سے لگا لیا۔ ہم دونوں عورتوں نے اب مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ میں نے گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسکول میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، جس سے جو تھوڑی بہت آمدنی ہوتی اس سے ہمارا کچن بہت سکون سے چلنے لگا۔ دانیال کی دوسری بیوی کا غرور اب بالکل خاک میں مل چکا تھا۔ وہ اب ہر وقت نماز پڑھتی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی۔ کچھ مہینوں بعد اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ میں نے اس مشکل وقت میں اس کا پورا خیال رکھا، اس کے بچے کو بالکل اپنے بچوں کی طرح پالا اور اس کی ہر ضرورت پوری کی۔ وہ اکثر میری سادگی اور اچھے اخلاق کو دیکھ کر رو پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ صبا، تم انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہو جس نے اپنی سوتن کو بھی پناہ دی۔ دانیال کو اس کے کیے کی پوری سزا مل چکی تھی۔ شہر کی عدالت نے منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی کاموں کے جرم میں دانیال کو 25 سال کی سخت قید بمشقت کی سزا سنا دی تھی۔ اس کی ساری دولت، جائیداد اور بنگلے حکومت نے ضبط کر لیے تھے۔ جو شخص کبھی دولت کی ہوس میں اپنی وفادار بیوی اور بچوں کو ٹھکرا چکا تھا، وہ اب جیل کی اندھیری کوٹری میں اکیلا بیٹھ کر اپنی قسمت پر رو رہا تھا اور اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسری طرف ہم دونوں عورتیں اور بچے اس چھوٹے سے گاؤں میں بہت پرسکون اور سادہ زندگی گزار رہے تھے، اور مجھے اللہ کی ذات پر شکر تھا کہ اس نے مجھے اور میرے بچوں کو اس دلدل سے نکال کر ایک پاکیزہ اور عزت دار زندگی عطا فرمائی تھی۔ کہانی اب اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے، جہاں برائی کا انجام عبرت ناک ہوا اور صبر کرنے والوں کو سکون مل گیا۔